ادھر شہر میں کھلبلی پڑی ہوئی تھی، کتنوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی، کتنوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا، کتنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، مگر ایسے بھی تھے جنہوں نے لڑنے مرنے کی ٹھانی تھی۔ اکرمہ، صفوان اور سہیل اس گروہ کے سرغنہ تھے۔ ان تین سرکش جوانوں نے ایک اچھا خاصا گروہ جمع کیا اور کوہ قبیس پر جا کر مورچہ جما لیا، مگر اسی کوہ قبیس پر ان سے الگ ایک چوٹی پر ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ یہ مکہ کا وہ نابینا بزرگ تھا جس کا نام ابو قحافہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی اور ہمشیرہ قریبہ۔ آج صبح جب شہر میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمانوں کا لشکر شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس بزرگ نے اپنی بیٹی سے کہا، اے قریبہ، مجھے کوہ قبیس پر لے چل اور جو تیری نظریں دیکھیں وہ مجھے بتا۔ سعادت مند بیٹی نے بوڑھے نابینا باپ کا ہاتھ پکڑا اور چلی کوہ قبیس کی طرف، اور اس گھڑی وہ نابینا بزرگ بیٹی کی آنکھوں سے اس لشکر کی راہ تک رہا تھا جس میں اس کا ایک بیٹا اور دو پوتے شامل تھے۔ باپ نے پوچھا، اے بیٹی بتا تو کیا دیکھ رہی ہے؟ اے پدر بزرگوار، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کالے کالے دل بادل ہیں کہ ٹھٹکے ہوئے ہیں۔ اے میری بیٹی، یہ دل بادل اصل میں گھڑ سوار ہیں کہ حکم کے منتظر ہیں۔ قریبہ نے تامل کیا، پھر کہا، اے پدر بزرگوار، اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بادل پھٹ گئے ہیں اور پھیل رہے ہیں، اور اس طرح سے پھٹے ہیں کہ چار الگ الگ دستے حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تب ابو قحافہ نے کہا، لشکر شہر میں داخل ہوا چاہتا ہے، تو مجھے گھر واپس لے چل۔ اور باپ بیٹی ابھی راہ میں تھے کہ گھڑ سواروں کا لشکر تیزی سے ان کے برابر سے گزرتا چلا گیا، مگر ابو قبیس کی بلندیوں سے اکرمہ، صفوان اور سہیل اپنے جوانوں کے ساتھ اترے اور اس لشکر پہ حلہ بول دیا، مگر حضرت خالد ابن ولید نے جلد ہی حملہ آوروں کا تیا پانچا کر دیا۔ ان کے اپنے 2 مجاہد کام آئے، دشمن کے 30 آدمی مارے گئے۔ اکرمہ اور صفوان نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ دی اور فرار ہو گئے، شہر سے نکلے اور ساحل کی طرف بھاگے۔ سہیل بھاگ کر اپنے گھر میں جا چھپا۔ جب شہر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہوا تو جھڑپ تمام ہو چکی تھی، مگر آپ نے یہ دیکھا کہ تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اس پر آپ کو تشویش ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں کو قتال سے منع نہیں کیا تھا؟ مگر جب اصحاب نے احوال واقعی آپ کے گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس سرخ خیمے پر ایک نظر ڈالی جو مسجد الحرام کے قریب ان کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ ادھر خیمے میں بی بی ام سلمہ، بی بی میمونہ اور بی بی فاطمہ آپ کی راہ تک رہی تھیں۔ اسی ہنگام بی بی ام ہانی وہاں پہنچی۔ اسلامی آئین نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمان خواتین اور مشرکوں کے درمیان جو بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اس کا اطلاق بی بی ام ہانی کی شادی پر بھی ہوتا تھا۔ لیکن بی بی ام ہانی کے 2 سسرالی رشتہ دار ایسے تھے جنہوں نے حضرت خالد ابن ولید کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا، اور اب وہاں سے بھاگ کر انہوں نے ان کے گھر آ کر پناہ لی تھی۔ ان 2 میں ایک ابو جہل کا بھائی تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بی بی کو سلام کرنے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر تلوار کھینچ لی، مگر بی بی ام ہانی نے ان دونوں پر اپنی چادر ڈال دی اور بولی، اے علی، اس سے پہلے تم مجھے قتل کر دو۔ حضرت علی نے یہ سن کر تلوار نیام میں ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ تب ام ہانی نے دروازے میں تالا ڈالا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں بات کرنے کے لیے چلیں۔ جب خیمے میں پہنچیں تو بی بی فاطمہ نے ان سے کہا، کیا آپ بت پرستوں کو پناہ دیں گی؟ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ام ہانی کی مزاج پرسی کی، اور جب ام ہانی نے آپ کے سامنے اپنے 2 سسرالی رشتہ داروں کا مسئلہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، بی بی، جو تمہاری پناہ میں ہے وہ ہماری پناہ میں ہے۔ پھر آپ نے شکرانے کی نماز پڑھی اور آرام فرمایا۔ 1 گھنٹے کے آرام کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کو طلب کیا، زرہ زیب تن کی، سر پر خود آراستہ کیا اور تلوار کے بجائے ہاتھ میں عصا تھاما اور اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ جب خیمے سے باہر برآمد ہوئے تو وہاں کتنے لوگ صف بستہ کھڑے تھے۔ آپ مسجد الحرام کی طرف چلے۔ آپ کے جلو میں یہ پورا جلوس چلا۔ پہلے آپ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی گوشے کی طرف گئے، وہاں حجر اسود کو عصا سے بسد احترام مس کیا اور فرمایا، اللہ اکبر۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ یہ آواز مسجد الحرام تک گئی۔ پوری مسجد اور پھر پورا مکہ اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ محمد ابن مسلمہ نے مہار ناقہ تھام رکھی تھی۔
پچھلے حج پر یہ شرف خزرج کے ایک شخص کو ملا تھا، اس مرتبہ بنی اوس کے ایک فرزند کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ طواف کے بعد آپ نے بتوں کا جائزہ لیا، تعداد میں 360 تھے اور خانہ کعبہ کے گردا گرد نصب تھے۔ آپ نے اپنا عصا بلند کیا اور بآواز بلند کہا، جال حق و زحق الباطل، اور ایک ایک بت پر عصا مارا، بت ایک ایک کر کے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ یہ کام انجام دینے کے بعد آپ اونٹنی سے اترے اور مقام ابراہیم پر پہنچ کر نماز ادا کی، پھر آپ چاہے زمزم پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پانی پلایا اور بنی ہاشم کو جو حاجیوں کو پانی پلانے کا حق حاصل چلا آتا تھا اس کی توثیق کی۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلید کعبہ لے کر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عباس نے درخواست کی کہ خانہ کعبہ کی تولیت بھی انہی کے خاندان کو عطا کی جائے۔ تب حضرت نے فرمایا، اے چچا، میں آپ کو صرف وہ دوں گا جس سے آپ کو محروم کیا گیا، وہ نہیں جس کی وجہ سے دوسرے محرومی کا شکار ہو جائے۔ پھر آپ نے بنی عبد الدار کے نمائندے کو طلب کیا، وہ عثمان ابن طلحہ تھے جو خالد ابن ولید اور عمر کے ہمراہ مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے کلید کعبہ انہیں عطا کی اور اس طور یہ طے کر دیا کہ کعبہ کے متولی بنی عبد الدار ہی رہیں گے۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤدبانہ کلید کعبہ سنبھالی، پھر جا کر خانہ کعبہ کا قفل کھولا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، حضرت بلال اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ نے تھوڑی دیر خانہ کعبہ کے اندر قیام کیا، پھر حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلید لے کر دروازہ کھولا جسے آپ نے داخل ہونے کے بعد بند کرا دیا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر آئے، دہلیز میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، تعریف اس پروردگار کی جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور قبائل کو سرنگوں کیا۔ اس عرصے میں باہر ایک مجمع جمع ہو گیا تھا۔ اب صرف وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے مسجد الحرام میں پناہ لی تھی، وہ لوگ بھی گھروں سے نکل کر آ گئے تھے جو لشکر اسلام کی آمد کے ہنگام دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا، اے لوگو، اب تم کیا کہتے ہو اور کیا سوچتے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ ادھر سے جواب آیا، ہمیں آپ سے بہتر سلوک کی توقع ہے۔ آپ شریف النفس اور عالی ظرف ہیں اور شریف النفس اور عالی ظرف باپ کے بیٹے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج کے دن تمہاری کوئی سرزنش نہیں، کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا اور بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام سے نکل کر اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پہنچ گئے تھے اور اب وہ نابینا باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں حضرت کی خدمت میں لا رہے تھے۔ پیچھے پیچھے ان کی بہن قریبہ چلی آ رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو اس طرح آتے دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، اس مرد بزرگ کو تم بے آرام نہ کرتے تو اچھا ہوتا، میں خود ان کے پاس جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، گھر جا کر ملنا آپ کے شایان شان نہیں تھا، مناسب یہی تھا کہ میرا باپ آ کر آپ سے نیاز حاصل کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، انہیں اپنے سامنے بٹھایا، کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چند احکام جاری کیے۔ حکم دیا کہ حبل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، سرنگوں تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ سب بتوں کو جلا کر خاک کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ شہر میں اعلان کرا دیا کہ جن گھروں میں بت رکھے ہیں ان گھر والوں کو چاہیے کہ ان بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالیں۔ اس کے بعد آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ یہ وہی مقام بلند تھا جہاں سے آپ نے پہلی بار اہل قریش کو خطاب کیا تھا۔ یہاں مکہ کے لوگ قطار اندر قطار آئے، آپ کی اطاعت قبول کی اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ عورتوں میں ایک وہ عورت بھی تھی جو منہ پر نقاب ڈال کر آئی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا تو اس کا سر قلم کرا دیں گے۔ اس نے جرم ہی ایسا کیا تھا۔ وہ یوں مخاطب ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، تعریف اس خدا کی جس نے تیرے دین کو غالب کیا، آج میں اس دین کو قبول کرتی ہوں۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنی نقاب الٹ دی۔ وہ ہندا تھی، ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دوسری عورت
جو یہاں آ کر مسلمان ہوئی وہ اکرما کی زوجہ ام حکیم تھی۔ جب وہ مسلمان ہو گئی تو پھر اس نے اپنے شوہر کے لیے امان مانگی۔ حضرت نے اس کی درخواست کو قبول کیا، اگرچہ اکرما نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ پھر حضور نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، چہروں کا جائزہ لیا، چچا سے مخاطب ہوئے، اے چچا عباس، آپ کے بھائی کے فرزند عتبہ اور موتب مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ عتبہ اور موتب ابو لہب کے بیٹے تھے، اور عتبہ وہ نوجوان تھا جس نے باپ کے دباؤ میں آ کر بی بی رقیہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہاں آنے سے ڈر رہے تھے، کہیں منہ چھپا کر بیٹھ رہے تھے۔ حضرت عباس حضرت کے اشارے پر انہیں لے کر آئے۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ مکہ سے فراغت پا کر حضور مکہ کے نواح کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں سے بہت قریب نخلا کا مقام تھا جہاں عزا کا بت خانہ تھا۔ حضور نے حضرت خالد ابن ولید کو ہدایت کی کہ جاؤ اور عزا کے بت خانے کو ڈھا دو۔ اس بت خانے کے پروہت کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنی تلوار دیوی کے گلے میں لٹکا دی اور کہا کہ اے دیوی، اب تو اپنی حفاظت آپ کر، یا تو خالد کو ہلاک کر دے یا پھر خدا واحد پر ایمان لے آ۔ حضرت خالد ابن ولید نے بت خانے کو ڈھا دیا، بت کو چکنا چور کر دیا اور مکہ واپس آ گئے۔ حضور نے پوچھا، اے خالد، کیا تجھے وہاں کچھ نہیں دکھائی دیا؟ حضرت خالد ابن ولید نے جواب دیا، یا حضرت، مجھے تو وہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ حضور نے فرمایا، پھر اے خالد، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اسے ختم نہیں کیا ہے، واپس جا اور اسے ہلاک کر۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اس مقام پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت خانے کے ملبے میں سے ایک عورت برآمد ہوئی ہے، مادرزاد برہنہ، کالی بھجنگ، لمبے لمبے الجھے بکھرے بال۔ خالد نے اسے دیکھا تو ان کے جسم میں خوف سے تھرتھری دوڑ گئی، مگر پھر فوراً ہی سنبھل گئے، نعرہ مارا، اے عزا، تیری پرستش کے دن لد گئے، یہ کہہ کر تلوار کا وار کیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ مکہ واپس آ کر حضرت خالد ابن ولید نے اپنا کارنامہ حضرت کے حضور بیان کیا اور پھر یوں عرض کیا، تعریف کرتا ہوں میں اس خدا کی جس نے ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیا۔ میں اپنے باپ کو دیکھا کرتا تھا کہ کس طرح وہ 100 اونٹ اور بھیڑے لے جا کر عزا کو بھیٹ چڑھاتا تھا، وہاں معبد میں 3 دن قیام کرتا اور پھر واپس آ کر خوشی مناتا کہ اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ مکہ کے کم و بیش سبھی لوگ اب اسلام قبول کر چکے تھے، مگر 3 شخص سخت ہڈی کے نکلے، سہیل، صفوان اور اکرما، مگر رفتہ رفتہ یہ تینوں بھی نرم پڑتے چلے گئے۔ پہلے سہیل کی قوت مزاحمت نے جواب دیا، اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اور جان کی امان مانگی۔ حضور نے فرمایا، سہیل اللہ کی امان میں ہے۔ تب سہیل کے گھر میں بند ہو کر بیٹھا تھا باہر نکلا، مگر ابھی اسے اسلام قبول کرنے میں تامل تھا۔ صفوان نے سمندر پار جانے کی ٹھانی تھی، اس کے بھائی عمیر نے عین وقت پر پہنچ کر اسے کشتی سے اتارا اور کہا کہ میں نے تیرے لیے 2 ماہ کی مہلت حاصل کر لی ہے، مگر صفوان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے حضور کی طرف سے کسی قسم کی رعایت مل سکتی ہے۔ عمیر پھر حضرت کی خدمت میں پہنچا اور حضرت نے امان کی نشانی کے طور پر اپنا ماما اسے بھجوایا۔ تب اسے اعتبار آیا اور خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ یوں گویا ہوا کہ اے رسول، عمیر نے مجھے بتایا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو پھر میں امان پاؤں گا، اگر ایسا نہ کیا تو میرے لیے بس 2 ماہ کی مہلت ہے۔ حضور نے فرمایا، اے صفوان، تیرے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس عرصے میں سوچ سمجھ لے اور اطمینان سے مکہ میں دن گزار۔ سب سے آخر میں اکرما حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر اس نے اسلام ان دونوں سے پہلے قبول کیا۔ اس نے منصوبہ یہ باندھا تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف نکل چلو، مگر جب وہ کشتی میں بیٹھنے لگا تو کشتی کے کپتان نے کہا کہ اے اکرما، میں نے اس مقصد سے کہ سفر بخیر و عافیت گزرے ہر مسافر کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ خدا واحد کا اقرار کرے پھر جہاز میں بیٹھے، تو پہلے تو کلمہ پڑھ اور پھر جہاز میں بیٹھ۔ کپتان نے عجیب طرح سے یہ بات کہی، لا الہ الا اللہ کے الفاظ اکرما کے روح میں اتر گئے، مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال آیا کہ اگر مجھے خدا واحد کی وحدانیت کا اقرار ہی کرنا ہے تو جہاز میں بیٹھ کر کیوں کروں، اسی سے بچنے کے لیے تو میں یہاں سے بھاگ رہا تھا۔ سو وہ جہاز پر بیٹھ کر اتر آیا۔ ادھر اس کی زوجہ بھی آن پہنچی اور بتایا کہ رسول پاک کی طرف سے تجھے امان مل گئی ہے، سو مکہ واپس چل۔ اکرما واپس مکہ گیا اور حضرت کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔ اہل قریش کی قلب ماہیت ہو چکی تھی، کیسے کیسے کافر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب مکہ مسلمانوں کا شہر تھا، مگر بنی حوازن اپنے ہٹ پہ قائب تھے،
جب انہوں نے یہ سنا کہ عزا کا بت خانہ ڈھا دیا گیا ہے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ عزا کے بعد لات کی باری آئے گی۔ انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ سر دھڑ کی بازی لگائیں گے مگر لات کے بت خانے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بس انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت کو مکہ میں ابھی ایک پندرواڑہ گزرا تھا، ادھر طائف کے شمال میں اتنے عرصے میں بنی حوازن نے 20,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ حضور نے جب یہ سنا تو بنی حوازن کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بنی عبد شمس کے ایک شخص کو مکہ کے اختیار سپرد کیا اور خود پورا لشکر لے کر طائف کی سمت روانہ ہوئے۔ اب اس لشکر میں 2,000 قریش بھی شامل ہو گئے تھے۔ بنی حوازن مقابلے کے لیے کمریں کس رہے تھے۔ بنی حوازن کے جن قبیلوں نے اس مہم میں شرکت کی وہ تھے بنی ثقیف، بنی نصر، بنی جشم، بنی سعد ابن بکر۔ لشکر کا سالار بنی نصر کا ایک جوان تھا جس کا نام مالک تھا۔ ویسے تو ابھی وہ 30 کے سن میں تھا لیکن تھا مرد جری، دور دور تک اس کی جرأت و ہمت کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ لشکری اپنے مویشیوں اور بیوی بچوں کو لے کر محاذ جنگ کی طرف چلیں۔ بزرگوں نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی مگر مالک کا موقف یہ تھا کہ بیوی بچے اور مویشی ساتھ ہوں گے تو لڑنے والے جان توڑ کر لڑیں گے۔ مالک نے 3 مخبروں کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ سے چلنے والے لشکر کا بھید لے کر آؤ۔ یہ مخبر جب واپس آئے تو ان کے چہروں کے رنگ فق تھے اور اڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے مالک ابن عوف، ہم نے دیکھا کہ سفید براق مردان دلیر ابلقی گھوڑوں پر سوار ہے۔ دوسرا بولا اے مالک ابن عوف، وہ زمین کی مخلوق تو لگتے نہیں تھے، ہم نے انہیں دیکھا اور جانا کہ ہمارا مقابلہ کسی آسمانی مخلوق سے آ پڑا ہے۔ مالک ابن عوف نے انہیں بزدل ٹھہرایا اور انہیں نظر بند کر لیا اس اندیشے سے کہ کہیں ایسی باتیں کر کے وہ لشکر میں بددلی نہ پھیلا دیں۔ پھر اس نے اپنی دانست میں ایک مرد جری کو مخبری پہ مامور کیا مگر وہ بھی حواس باختہ واپس آیا اور کہا کہ انہیں تو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ مالک ابن عوف پر ان بیانات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، ہدایت یہ کی کہ وادی حنین میں پہنچنا ہے۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس راہ سے گزرے گا۔ وادی حنین میں پہنچ کر اس نے ایسے مقام پر لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا جہاں سے آگے راستہ نشیب میں جاتا تھا اور جس کے دونوں طرف گھاٹیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان گھاٹیوں میں سے کچھ گھاٹیاں خاص وسعت رکھتی تھیں، وہ اوپر سے تو نظر آتی تھیں لیکن نیچے سے دیکھنے پر بالکل دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک گھاٹی میں مالک نے اپنا گھڑ سواروں کا رسالہ چھپا دیا، انہیں ہدایت کی کہ جب میں اشارہ کروں تو دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ باقی لشکر نے گھاٹی کے دہانے کے قریب مورچہ قائم کر لیا۔ مسلمانوں کا لشکر قدم بڑھاتا جوش و خروش دکھاتا وادی میں داخل ہوا۔ وادی میں جب وہ داخل ہوا ہے تو ابھی صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی تھی، ابھی آسمان بھی ابرآلود تھا، سو اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید کا رسالہ ہراول دستہ تھا، اس دستے میں اور سواروں کے علاوہ بنی سلیم کے شہ سوار بھی شامل تھے۔ اس کے پیچھے مکہ والوں کا رسالہ چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے قلب میں تشریف رکھتے تھے، آپ دلدل پر سوار تھے۔ انصار اور مہاجرین کا دستہ آپ کے جلو میں تھا مگر آپ کے آس پاس سب آپ ہی کے قبیلے کے مردان دلیر تھے۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ اور ابو سفیان ابن حارث، چچا عباس کے 2 بڑے بیٹے فضل اور قطام اور ابو لہب کے 2 بیٹے۔ عقب میں ان مکیوں کا دستہ تھا جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید کا رسالہ وادی میں جب اتر گیا تو اچانک صبح کے دھندلکے میں بنی حوازن کے لشکر سے آنکھیں چار ہوئیں۔ دیکھا کہ سامنے بلندی پر ایک بڑا لشکر سفارا ہے اور آگے کی راہ مسدود ہے۔ ابھی حضرت خالد ابن ولید سوچ ہی رہے تھے کہ اب کون سی فوجی چال چلنی چاہیے کہ ادھر مالک نے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا اور وہ بجلی کی تیزی سے گھاٹی سے نکلے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حملہ اتنا اچانک اور اتنا قیامت خیز تھا کہ بنی سلیم کے شہ سواروں کے قدم اکھڑ گئے، مکیوں کی صفوں میں بھی انتشار پھیل گیا۔ یہ جوان جس راہ سے آئے تھے اس راہ واپس ہوئے۔ اسلامی لشکر میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، صفیں الٹ پلٹ تھیں، مجاہدوں کے قدم اکھڑے ہوئے تھے، گھوڑوں کا ہنہنانا، اونٹوں کا بلبلانا بس قیامت صغریٰ کا نقشہ تھا۔ اس قیامت کے بیچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستون کی مثال اپنے مقام پر جمے کھڑے تھے۔ جانثاروں نے آپ کو حلقے میں لے رکھا تھا۔ حارث کے بیٹے ابو سفیان نے دلدل کی باغ تھام رکھی تھی۔ حضور نے بھاگنے والے رفقا کو پکارا مگر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تب آپ نے چچا عباس سے رجوع کیا جن کی آواز بہت بلند تھی اور حضرت عباس نے بڑی آواز سے پکارا، اے ببول کی چھاؤں میں بیعت کرنے والے رفیقو، اے شجری حلیفو۔
حضرت عباس نے بار بار آواز بلند کی، بار بار رفیقان گریز پاک کو آواز دی، بیعت عقبہ کا حوالہ دے کر انہیں پکارا، بیعت حدیبیہ کا حوالہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہوئیں اور لوگ پلٹ کر آنے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ اب یلغار کرتے ہوئے دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ ہونے لگا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر دشمن کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ مالک بہت بے جگری سے لڑا، مگر پسپائی اس کا مقدر تھی۔ بنی ثقیف کے سورماؤں کو سمیٹ کر میدان جنگ سے کھسک گیا اور طائف کی فصیلوں کے پیچھے جا کر پناہ لی۔ باقی لشکر کا نخلا کے مقام تک تعاقب کیا گیا، وہاں تک جا کر اسلامی لشکر اپنے پڑاؤ پر واپس آ گیا۔ بنی حوازن کی عورتوں اور بچوں کو کہ لشکر کے ہمراہ تھے اسیر بنا لیا گیا۔ کتنے اونٹ، بھیڑیں، بکریاں اور ساتھ میں 4000 آؤنس کے برابر چاندی، یہ مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ آیا۔ بنی حوازن کے لشکر میں ایک دستہ بنی سعد ابن بکر کا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کے بیچ حضور نے اپنی شیرخواری اور بچپن کے دن بسر کیے تھے۔ انہی میں ایک سن رسیدہ خاتون تھی جس نے اپنے اسیر کرنے والوں کو جھڑکا کہ بد نصیبو، تم اپنے رسول کی بہن کو اسیر بناتے ہو۔ ان لوگوں نے اس کی بات کا اعتبار تو نہیں کیا، مگر اتنی رعایت بہرحال برتی کہ اسے حضور کے خدمت میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ آن حضرت کو اس خاتون نے دیکھا اور کہا، اے محمد، میں تیری بہن ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر تعجب سے اور بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ ہوگی۔ حضور نے کہا، اے بزرگ عورت، اس کی کوئی نشانی ہے؟ ہاں ہے، عورت نے کہا، اور اپنے جسم پر ایک نشان دکھایا۔ اے محمد، جب میں تجھے وادی سرار میں لے کر جا رہی تھی تو تو نے مجھے کاٹ کھایا تھا۔ ہم اس وقت گدڑیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ تب آن حضرت نے اس خاتون کو پہچانا۔ وہ آپ کی رضائی بہن تھیں، اس نسبت سے کہ بی بی حلیمہ اور حارث کی بیٹی تھیں۔ آپ نے انہیں فرش پر عزت کے ساتھ بٹھایا اور بی بی حلیمہ اور حارث کی خیریت پوچھی۔ اس بی بی نے بتایا کہ دونوں برسوں ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ نے ان دونوں کو یاد کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر آپ نے اس خاتون سے کہا، تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہو اور چاہو تو واپس اپنے قبیلے میں چلی جاؤ۔ اس نے کہا، ویسے تو میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مگر رہوں گی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ۔ آپ نے انہیں تحائف دیے، فرمایا کہ بی بی، ہم اپنی مہم پہ جاتے ہیں، واپس آ کر تم سے ملیں گے۔ اور پھر آپ طائف کی مہم پہ روانہ ہو گئے۔ بنی ثقیف طائف میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ فصیلوں والا شہر بہت سخت جان نکلا۔ لشکر اسلام نے کم و بیش 2 ہفتوں تک اس کی ناکہ بندی کیے رکھی، مگر طائف والے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے شہر کے اندر سال بھر کا کھانے پینے کا سامان جمع کر رکھا تھا۔ تیر و تفنگ کے حملوں کو روکنے میں بھی طاق تھے۔ محاصرہ جاری تھا کہ حضور نے ایک خواب دیکھا جیسے آپ کو پیالے میں مکھن پیش کیا گیا ہے۔ ایک مرغا کہیں سے نمودار ہوتا ہے، پیالے میں چونچ مارتا ہے اور پیالے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر یوں کہا کہ شاید اس محاصرے سے جو مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضور پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ آپ نے محاصرہ اٹھا لیا اور کوچ کے لیے تیار ہوئے۔ کسی صحابی نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اہل طائف کے حق میں بد دعا کیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا الہی، اہل طائف کو ہدایت دے۔ تب آپ نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ یہ لشکر چلتے چلتے جیرانہ کے مقام پر پہنچا جہاں آپ نے پڑاؤ کیا۔ لشکر کے ساتھ اسیر بھی بڑی تعداد میں تھے۔ یہ عورتیں اور بچے تھے کہ لگ بھگ 6000 کی تعداد میں تھے۔ یہ سب اسیر بہت پھٹے حالوں تھے۔ حضور نے ایک شخص کو مکہ روانہ کیا کہ وہاں سے ان اسیروں کے لیے نیا لباس خرید کر لاؤ۔ ان ملبوسات کے لیے رقم اس چاندی میں سے نکالی گئی جو مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھی۔ مال غنیمت میں اونٹ 24000 تھے۔ بھیڑ بکریوں کو کسی نے شمار کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اندازہ یہ تھا کہ ان کی تعداد 40000 کے لگ بھگ تھی۔ لشکر میں ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ مال غنیمت جلد تقسیم ہو اور جلد انہیں اپنا حصہ ملے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس تقسیم میں تامل تھا۔ آپ کو یہ خیال تھا کہ بنی حوازن کی طرف سے کوئی وفد آئے گا اور نرمی اور رعایت برتنے کی اپیل کرے گا۔ ہاں، مال غنیمت میں 5واں حصہ تو آپ کا تھا۔ اس حصے کا استعمال اسی قسم کا تھا جس قسم کا استعمال زکوٰۃ کی رقم کا کیا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم میں آپ نے دیر نہیں کی اور اب اس مال سے حصہ پانے والوں میں ایک اور گروہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے وحی اتری تھی کہ ان کی دلجوئی کی جائے۔ یہ اہل قریش تھے
جنہوں نے اپنی پرانی دنیا کو برباد ہوتے دیکھا اور وقت نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت نے ان لوگوں کے ساتھ فیاضی برتی اور دل کھول کر ان کے لیے حصہ لگایا۔ ابو سفیان کو آپ نے 100 اونٹ عنایت کیے۔ ابو سفیان نے اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد کہا کہ یا حضرت، میرے بیٹے یزید اور معاویہ کے حصے کہاں ہیں؟ انہیں آپ نظر انداز نہ فرمائیں۔ آپ نے 100 اونٹ ان دونوں کے لیے مختص کیے۔ اس طرح ابو سفیان کو 300 اونٹ ملے۔ جب آپ نے بی بی خدیجہ کے بھانجے حکیم کو 100 اونٹ عطا کیے تو انہوں نے بھی 300 اونٹوں کا حصہ مانگا۔ آپ نے 200 اونٹ مزید عطا کیے، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص محض اپنے نفس کو موٹا کرنے کے خیال سے یہ مال وصول کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا۔ یہ کلام سن کر حکیم نے 200 اونٹ واپس کر دیے اور 100 اونٹوں پر قناعت کر لی۔ اسی ذیل میں ان لوگوں کو بھی شمار کیا گیا جو اسلام قبول کرنے پر مائل تھے مگر ابھی انہوں نے قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ان میں سے کئی ایک کو 100 اونٹ دیے گئے۔ ان لوگوں میں صفوان اور سہیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں جنگ حنین میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے تھے، اور جب ایک نو مسلم مکی نے مسلمانوں کے قدم اکھڑنے پر بغلیں بجائیں تو صفوان نے اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ اگر کسی کو مجھ پر سرداری ہی کرنی ہے تو وہ بنی حوازن میں سے کیوں ہو، اہل قریش میں سے کیوں نہ ہو۔ اور جب حضرت مال غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے تو صفوان آپ کی حضوری میں تھا۔ جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ایک چراگاہ کا معائنہ کیا جہاں اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے بڑی تعداد میں چرتے پھر رہے تھے۔ صفوان نے للچائی نظروں سے چراگاہ کو دیکھا۔ حضور نے صفوان کی للچائی نظروں کو بھانپا اور پوچھا، اے صفوان، تجھے یہ چراگاہ کیسی لگی؟ صفوان نے کہا، سبحان اللہ، کیا شاد آباد چراگاہ ہے۔ تب آپ نے فرمایا، اے صفوان، یہ چراگاہ اپنے اونٹوں، بھیڑوں اور بکریوں سمیت تیری ہوئی۔ اس پر صفوان پھڑک اٹھا، بے ساختہ بولا، اتنا سخی، اتنا فیاض پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، سو میں اقرار کرتا ہوں اس ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ کہ آپ خدائے برتر کے رسول ہیں۔ اسی مقام پر سہیل کی قلب ماہیت ہوئی۔ خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کتنے اور لوگ بھی یہیں جیرانہ کے مقام پر مشرف باسلام ہوئے۔ ابو جہل کے 2 بھائی، خالد کے سوتیلے بھائی ہشام، آن جہانی ولید کے سگے بھائی، اور آن حضرت کی پھوپھی عاتقہ کے دوسرے بیٹے زہیر۔ اب کئی دن گزر گئے تھے، لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے پڑا تھا اور بنی حوازن کی طرف سے کسی قسم کی سلسلہ جنبانی نہیں ہوئی تھی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کی۔ جس کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ اسے عطا کیا، مگر ادھر مال غنیمت کی تقسیم کا کام پورا ہوا اور ادھر بنی حوازن کا وفد آ پہنچا، اور وفد بھی ایسا ویسا نہیں تھا، اس میں آپ کے رضائی باپ حارث کے بھائی بھی شامل تھے۔ اس وفد میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے 40 آدمی تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، باقیوں نے اب اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں نے حضرت سے تقاضا کیا کہ ہمارے قبیلے نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ نے اس قبیلے کی ایک ماں کا دودھ پیا ہے، سو ہم سب آپ کے رضائی بھائی ہوئے، اس بنیاد پر ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں، آپ ہمیں ہماری اولاد اور ہماری ازواج واپس دلوائیں۔ حضور نے فرمایا، اے لوگوں، ان میں سے جو عورتیں اور بچے میرے حصے میں اور بنی عبد المطلب کے حصے میں آئے ہیں، سمجھو کہ وہ تمہیں واپس مل گئے۔ باقی جو اسیر دوسروں کے حصے میں چلے گئے ہیں ان کے متعلق میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آج جب ظہر کی نماز ہو تو تم وہاں موجود رہنا اور نماز کے بعد اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کرنا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ نماز ظہر کے بعد حضرت کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی۔ حضور نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں، یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کی واپسی کے لیے التجا کر رہے ہیں، تم اس باب میں کیا کہتے ہو؟ مہاجرین و انصار نے حضور کی خواہش کو جانا اور بلا تعامل اپنے اپنے حصے کے اسیر آپ کے حوالے کر دیے۔ قبائل میں سے بھی بعض نے ایسا ہی کیا، مگر بعض نے اپنے حصے کے اسیر واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ انہیں سمجھایا بجھایا گیا کہ آئندہ کسی موقع پر تمہارے اس نقصان کی تلافی کر دی جائے گی۔ اس اطمینان کے بعد انہوں نے بھی اپنے حصے کے اسیر واپس کر دیے۔ ایک نوجوان خاتون رہ گئی جو آپ کے خالہ زاد بھائی سعد کے حصے میں آئی تھی اور وہ اس سے جدا ہونے پر آمادہ نہیں تھی۔ حضور نے اپنی رضائی بہن کو اس موقع پر مزید اونٹ، بھیڑیں اور بکریاں نظر کیں اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ جب یہ وفد رخصت ہو رہا تھا تو آپ نے مالک کا حال چال پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ طائف میں بنی ثقیف سے جا ملا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے پیغام دو کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور میرے پاس آئے تو میں اس کے اہل خاندان اور اس کے مال و متاع کو اس کے حوالے کر دوں گا، بلکہ 100 اونٹ بھی اسے دوں گا۔ اصل میں
حضرت نے نہ تو مالک کے مال و متاع کو مال غنیمت میں شمار کر کے تقسیم کیا تھا، اصل میں حضرت نے نہ تو مالک کے مال و متاع کو مال غنیمت میں شمار کر کے تقسیم کیا تھا اور نہ اس کے بیوی بچوں کو کسی کے حوالے کیا تھا، بلکہ اپنی پھوپھی عاتقہ کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ جب مالک کو حضرت کا پیغام ملا تو وہ ایک رات خاموشی سے طائف سے نکلا اور سیدھا لشکر اسلام کی چھاؤنی پہنچا۔ وہاں اس نے قبول اسلام کیا اور حضور کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ نے اسے ایک گروہ مسلمین کا سردار بنایا جس میں بنی حوازن کے لوگ اکٹھے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے اور یہ گروہ بڑھتا پھیلتا جا رہا تھا۔ حضور نے اس کے بعد مالک کو ہدایت کی کہ بنی ثقیف سے نمٹو، ان لوگوں کو کسی صورت چین سے مت بیٹھنے دو۔ مگر نو مسلموں پر حضور کی عنایات دیکھ کر انصار کے بعض حلقوں میں ایک بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان 4000 انصار میں جو لشکر میں شامل تھے زیادہ تر غریب غربا تھے، مگر مال غنیمت میں سے جو حصہ انہیں ملا تھا وہ واجبی تھا۔ یوں سمجھیے کہ ہر ایک کے حصے میں 4 اونٹ آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے حصے میں جو اسیر آئے ہیں ان کے وارثوں سے انہیں معاوضے کے طور پر اچھی رقم مل جائے گی، مگر حضرت کی خوشی کی خاطر انہوں نے یہ اسیر بھی کچھ لیے دیے بغیر واپس کر دیے۔ ادھر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اہل قریش کی 16 بااثر شخصیتوں پر اور دوسرے قبیلے کے سرداروں پر لطف و عنایات کی بارش ہو رہی ہے، اور جن پر لطف و عنایات کی بارش ہو رہی تھی وہ خیر سے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ادھر ان کی اپنی مالی حالت سقیم تھی، مگر ان میں سے کسی پر کوئی عنایت نہیں ہوئی تھی۔ مال غنیمت کے حصے بکرے میں جتنا حصہ ان کا بنتا تھا بس اتنا مل گیا تھا۔ ویسے تو مہاجروں پر بھی کون سی خصوصی عنایت ہوئی تھی، انہیں بھی جو کچھ ملا تھا حصہ رسد ہی ملا تھا، مگر انصار کے لیے یہ بات وجہ تسلی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ تو یوں سوچتے تھے کہ جن لوگوں پر عنایات کی بارش ہوئی ہیں وہ قریشی ہیں اور مہاجروں کے اقربا میں سے۔ انصار کے حلقوں میں محرومی کا احساس جب بہت بڑھ چلا تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور انصار کے رد عمل سے آپ کو آگاہ کیا۔ حضور نے سوال کیا، اے سعد، خود اس باب میں تو کیا کہتا ہے؟ سعد نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں بھی آخر انہی لوگوں میں سے ہوں۔ تب حضور انصار کے پاس تشریف لے گئے اور یوں خطاب فرمایا، اے گروہ انصار، میں نے سنا ہے کہ تم مجھ سے کبیدہ خاطر ہو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی؟ تم مفلس و نادار تھے، پاک پروردگار نے تمہیں توانگری بخشی۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور خدائے بزرگ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ بے شک یہ درست ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کے رسول کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ انصار نے جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، اے گروہ انصار، تم چاہو تو تم مجھے پلٹ کر اس بات کا جواب بھی دے سکتے ہو۔ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو پلٹ کر کیا جواب دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اے گروہ انصار، تم اگر چاہو تو تم مجھے 2 ٹوک جواب دے سکتے ہو کہ حضور آپ کو آپ کے لوگوں نے رد کر دیا تھا، ہم نے آپ کو قبول کیا۔ آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی حمایت و امداد کی۔ آپ کو آپ کے لوگوں نے نکال باہر کیا تھا، ہم نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا اور دلجوئی کی۔ سو اگر تم یہ کہو گے تو یہ بات ایسی غلط نہیں ہوگی، میں خود اس کی توثیق کروں گا۔ مگر اے گروہ انصار، کیا تم مال دنیا کے لیے ملال کر رہے ہو؟ میں نے اس مال سے آنے والے لوگوں کی دلجوئی کرنی چاہی تھی کہ شاید اس طور ان کی تالیف قلب ہو جائے اور وہ خلوص نیت سے اللہ کی اطاعت کریں۔ تم پر میں نے یہ سوچ کر اعتماد کیا تھا کہ ان کے پاس تو دین کی دولت ہے۔ اے میرے انصار، کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو کہ یہ لوگ تو اپنے ساتھ اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر جائیں گے اور تم اپنے ساتھ خدا کے رسول کو لے کر گھروں کو لوٹو گے؟ خدا کی قسم، اگر باقی سب لوگ ایک راہ پر جائیں اور انصار دوسری راہ پر جائیں تو میں انصار والی راہ پر جاؤں گا۔ خدائے رحیم و کریم انصار پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔ انصار نے یہ خطبہ سنا اور وہ روئے، اور وہ اس شدت سے روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمارے لیے خدا کا رسول بہت ہے، یہی ہمارا حصہ ہے، یہی ہمارا مقدر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے مکہ تشریف لے گئے، وہاں عمرہ کیا، پھر وہاں سے مدینہ کی راہ لی۔ مدینہ سے ابھی دور تھے کہ بنی ثقیف میں سے ایک شخص کہ نام اس کا عروہ تھا بھاگتا دوڑتا آپ کی خدمت میں پہنچا۔ یہ شخص جنگ حنین کے دنوں میں یمن کے سفر پہ گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو اس نے حضرت کی فتح کا احوال سنا۔ اسے یہ فتح ایک معجزہ معلوم ہوئی۔ حضور سے متاثر تو وہ اس زمانے میں ہو گیا تھا جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو دیکھا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ رسول سچے۔ اس نے حضرت کی اطاعت قبول کی اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد عروہ نے حضرت سے عرض کیا
یا رسول اللہ اب مجھے آپ اجازت دیجئے کہ طائف جا کر بنی ثقیف کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں۔ حضور نے فرمایا اے عروہ وہ لوگ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ عروہ نے کہا یا رسول اللہ وہ لوگ مجھے اپنی پیلوٹی کی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا اے عروہ وہ لوگ تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ مگر عروہ نے تیسری دفعہ پھر طائف جانے کی اجازت چاہی۔ تب حضور نے فرمایا اچھا عزیز اگر تو جانے پر تل گیا ہے تو چلا جا۔ مگر حضور نے جو کچھ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ ان لوگوں نے اس کے گھر کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ ایک تیر اس کے آ کر لگا، اس سے وہ گھائل ہوا اور جاں پر نہ ہو سکا۔ اہل خاندان نے مرتے وقت اس سے پوچھا اے عروہ تو اپنی موت کے باب میں کیا کہتا ہے؟ بولا میں باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ پھر اس نے انہیں وصیت کی کہ اسے ان شہداء کے قریب دفن کیا جائے جنہوں نے محاصرہ طائف کے دوران شہادت پائی، اور اہل خاندان نے اس کی وصیت پوری کی۔ جب آن حضرت کو اس کی موت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل یاسین کی مثال تھا جس نے اپنے لوگوں کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ عروہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اور بھتیجا دونوں طائف سے نکلے اور مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ مگر عبداللہ ابن رواحہ کی موت اس اعتبار سے اہم تھی کہ وہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، لیکن اس عہد میں بڑے شاعر دو تھے، لبید اور کعب ابن زہیر۔ اگرچہ کعب کے خاندان والے بالعموم مسلمان ہو گئے تھے مگر کعب کو اسلام سے للہی بغض تھا۔ اس نے آن حضرت کے خلاف حجویہ نظمیں بھی لکھی تھیں، اس وقت کسی کے سمجھائے کا اس پر اثر نہیں ہوا، مگر جب فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق مسلمان ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس کے گرد حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ مدینہ پہنچا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر دوسرے دن مسجد میں پہنچ کر صبح کی نماز میں جا شریک ہوا۔ نماز کے بعد آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ اگر کعب ابن زہیر مسلمان ہو جائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی کا طلبگار ہو تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ حضور نے جواب دیا بے شک میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا پھر یا رسول اللہ سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ آسی ہی کعب ابن زہیر ہے۔ ایک انصار نے یہ سن کر تلوار کھینچ لی اور بولے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عزیز اسے کچھ مت کہو، اب پہلے والا کعب ابن زہیر نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی۔ اور اب رسول پاک کے گھر میں ایک نئی پیدائش کے آثار تھے۔ حضرت ماریہ پورے دنوں سے تھیں اور بی بی سلمہ جنہوں نے بی بی فاطمہ کی ولادت کے وقت حضرت بی بی خدیجہ کی زچہ گیری کی تھی اب ایک معمر خاتون تھیں۔ بی بی فاطمہ اب 25ویں برس میں تھیں اور بی بی سلمہ کو اصرار تھا کہ اب بھی زچہ گیری وہی کریں گی۔ سو جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ خانہ ماریہ میں منتقل ہو گئیں۔ وہ رات کا مبارک پہر تھا جب رسول اکرم کے گھر میں ولادت ہوئی۔ چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ ادھر جبریل امین آسمانوں سے اتر کر آئے اور رسول پاک کو ابو الابراہیم کہہ کے مخاطب کیا، اور ادھر بی بی سلمہ نے اپنے شوہر ابو رافع کو حضور کی خدمت میں دوڑایا۔ انہوں نے جا کر بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئے پر اصحاب کو یہ مجدہ سنایا اور ساتھ فرمایا میں نے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ مدینہ میں اس مبارک پیدائش پر بہت خوشیاں منائی گئیں، اور مدینہ کی بیبیوں کے بیچ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس بچے کی رضائی ماں بننے کا شرف کسے حاصل ہوگا۔ مدینے کی کون سی بیوی تھی جس کے دل میں یہ تمنا نہیں جاگی اور جس نے یہ امید نہیں باندھی، مگر قرۂ فال ایک لوہار کی نیک بخت بیوی کے نام نکلا۔ اتفاق سے یہ نیک بخت مدینہ کے اس علاقے میں جہاں حضرت ماریہ کی رہائش تھی ان کے گھر کے قریب ہی رہتی تھیں۔ حضور کا بھی یہ معمول ٹھہرا کہ روز وہاں تشریف لے جاتے اور نور نظر کا دیدار کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے واپسی کے بعد مدینہ میں 6 ماہ اس طرح بسر کیے کہ یہاں سے کسی سفر کی مہم پہ نہیں نکلے، ہاں چند مہمات کا بندوبست ضرور کیا۔ ایک مہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کی۔ یہ مہم بنی طے کے خلاف روانہ کی گئی تھی جن کا علاقہ مدینہ کے شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس سے پہلے بھی حضرت علی کو ایک مہم تفویض کی گئی تھی۔ اس مہم کا مقصود یہ تھا کہ منات کے بت خانے کو مسمار کیا جائے۔ یہ بت خانہ بحیرہ احمر کے کنارے پر آباد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہم لے کر گئے اور بت خانے کو ڈھا کر واپس آئے۔ دنیائے عرب میں بڑے بت خانے 3 تھے، لات، منات اور عزا کے بت خانے۔ لات اور عزا کے بت خانے ڈھائے جا چکے تھے، اب بس منات کا بت خانہ کے طائف میں تھا، باقی رہ گیا تھا۔ ادھر بنی طے کے علاقے میں بھی ایک معبد تھا۔ اس قبیلے کے غیر عیسائی افراد اس معبد میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
حضرت علی کی مہم کا بڑا مقصد یہی تھا کہ اس بت خانے کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ جاننا چاہیے کہ بنی طے وہی قبیلہ ہے جس سے حاتم طائی کو نسبت تھی اور جس کا وہ سردار تھا۔ حاتم مذہباً عیسائی تھا، اس کا بیٹا بھی عیسائیت کا پابند رہا اور حاتم کے انتقال کے بعد قبیلے کا سردار بنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے پر چڑھائی کی تو عدی اپنے اہل خاندان کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا، مگر اس کی ایک بہن ساتھ جانے سے رہ گئی سو وہ اسیر ہو گئی۔ جب اسے آن حضرت کے حضور پیش کیا گیا تو وہ آپ کے قدموں پر گر پڑی اور یوں عرض پرداز ہوئی کہ اے رسول، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ کا یہ شعار تھا کہ وہ اسیروں کو رہائی دیتا تھا، مہمانوں کی تواضع کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور مصیبت زدوں کے لیے آرام و آسائش کا اہتمام کرتا تھا۔ اس کے در سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں پھرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بی بی کو رہا کر دو، اس کا باپ نیکی اور شرافت کا دلدادہ تھا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی اثناء میں اس قبیلے کا ایک شخص اس کی رہائی کی اپیل کرنے کے لیے آن پہنچا۔ آن حضرت نے اس بی بی کو ایک اونٹ اور چند دوسرے تحائف دے کر اس شخص کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ بی بی یہاں سے رخصت ہو کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور اسے مدینہ جانے پر آمادہ کیا۔ بی بی کی باتوں نے اثر کیا، عدی مدینہ آیا اور اسلام قبول کر لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ آن حضرت نے اس کی سرداری کو بحال کر دیا۔ اب عدی پھر اپنے قبیلے کا سردار تھا اور آن حضرت کا وفادار۔ انہی مہینوں میں حبشہ سے خبر آئی کہ شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد نمازیوں سے خطاب کیا اور یوں فرمایا کہ اے لوگو، آج کا دن افسوس کا دن ہے کہ ایک راست باز شخص دنیا سے اٹھ گیا، سو اٹھو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پھر آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور حبشہ سے آنے والوں نے بتایا کہ وہاں لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس راست باز بادشاہ کی قبر سے مستقل ایک روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جنگ حنین کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا یہ واقعہ ہے کہ شہنشاہ ہرقل نے صلیب کی شبیہ کو یروشلم میں بحال کیا۔ اس طرح گویا بازنطینیوں کو اہل فارس پر مکمل فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں اہل فارس کو شام اور مصر دونوں ملکوں سے اپنے لشکر ہٹانے پڑے۔ مسلمانوں کے لیے اس فتح میں یہ خوشی کا پہلو تھا، لیکن شام کے معاملے میں یہ ہوا کہ ایک خطرے کا قلع قمع ہوا تو دوسرا خطرہ سر پہ منڈلانے لگا۔ اب تو بس ایک اسی طرف سے اسلامی مملکت کو خطرہ باقی رہ گیا تھا۔ مدینہ میں طرح طرح کی افواہیں اڑ رہی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ ہرقل نے مدینہ پر حملہ کا منصوبہ باندھا ہے اور اس خاطر اس نے اپنے لشکریوں کو ایک ایک سال کی پیشگی تنخواہ ادا کر دی ہے کہ یہ مہم طول کھینچے گی۔ ایک افواہ یہ اڑی ہوئی تھی کہ بازنطینی لشکر چل پڑا ہے اور مارا مار کرتا بلقاء کے مقام تک پہنچ چکا ہے، وہاں اس نے مختلف عرب قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ان افواہوں کی کیفیت یہ تھی کہ بعض کی حیثیت ایک مبالغہ آمیز خبر کی تھی اور بعض حقائق کے یکسر خلاف تھیں، مگر ایک واقعہ عجیب گزرا جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا۔ اہل فارس سے جنگ کے دنوں میں ہرقل نے خواب دیکھا کہ شام کے طول و عرض میں ایک شخص کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہرقل نے طے کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی طرف سے اسے ایک رقعہ موصول ہوا تھا اور جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ خواب اتنا روشن تھا اور اس طرح ہرقل اس خواب کی گرفت میں آیا کہ وہ جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے کرتے ٹھٹک گیا۔ خود شام کا دفاع تذبذب کا شکار ہو گیا۔ ہرقل نے اپنے سالاروں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ رسول اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے، شام کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی شمالی سرحدوں سے آگے قدم نہ بڑھائیں۔ سالاروں کے سامنے جب یہ تجویز رکھی گئی تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اس تجویز کی اتنی سختی سے مخالفت کی کہ شہنشاہ کو اسے ترک کرنا پڑا، مگر خواب بدستور اس کے دل و دماغ پہ چھایا رہا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل تھا کہ شام کی راہیں لشکر اسلام کی منتظر ہیں، سو آپ نے بازنطینیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کا عزم باندھا اور ایک بڑا لشکر آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ آگے تو آپ مہمات کے سلسلے میں رازداری برتا کرتے تھے، مگر اس بار آپ نے ڈنکے کی چوٹ مہم کا اعلان کیا، مکہ کی طرف اور حلیف قبائل کی طرف قاصد بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے مسلح آدمی اور گھڑ سوار بھیجو، ہمیں شام کی مہم درپیش۔ یہ سن 630 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، گرمی کے دن تھے، اس برس بارشیں نہیں ہوئی تھیں، اس لیے گرمی معمول سے بہت زیادہ تھی۔ جہاد سے جان چرانے والوں کے لیے ایک یہ وجہ بھی بہت تھی، پھر پھلوں کے پکنے کا موسم بھی آن لگا تھا، پھلوں نے بھی ان لوگوں کے دامن کو پکڑ لیا۔ پھر رومی لشکر کا روب و داب، بس یہ مختلف وجوہ اکٹھی ہو گئیں۔ کتنے ہی لوگ جن میں منافق پیش تھے جہاد میں شریک نہ ہونے کے بہانے تراشنے لگے۔
4 راسخ العقیدہ مسلمان بھی تھے جو ٹالتے رہے، حتیٰ کہ لشکر کوچ کر گیا اور وہ پچھتاتے رہ گئے۔ بدوی قبائل میں سے بھی کتنے لوگ کنی کاٹ گئے۔ خیر مسلمانوں کی اکثریت جہاد کے لیے کمر بستہ تھی، مگر سچے اور کھرے مسلمان جوق در جوق آ رہے تھے اور لشکر میں شامل ہو رہے تھے۔ صاحب مقدرت مسلمان لشکر کے اخراجات کے لیے رقم نظر کر رہے تھے۔ سب سے بڑھ چڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم نظر کی، مگر اس کے باوجود لشکر بڑا تھا اور اس کے اخراجات کے لیے رقم تھوڑی تھی۔ بہت سے مجاہدوں کو واپس گھر بھیجنا پڑا، اس لیے کہ ان کے لیے گھوڑے مہیا نہیں تھے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ 30,000 کا لشکر تھا، ان میں 10,000 گھوڑ سوار تھے۔ اس لشکر نے شہر سے باہر چھاونی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نگراں تھے۔ جب لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو گیا اور ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، تب رسول مقبول نے اس لشکر کی کمان سنبھالی اور کوچ شروع ہوا۔ حضور نے حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ تم مدینے میں رہنا اور میری عدم موجودگی میں خاندان رسالت کی دیکھ بھال کرنا۔ منافقوں کو ایک موقع ہاتھ آیا، انہوں نے بے پر کی اڑائی کہ اصل میں علی رسول اللہ کے لیے بار بن گئے ہیں۔ اس مہم میں حضرت نے ان سے جان چھڑا لی ہے۔ جب یہ باتیں حضرت علی کے کانوں تک پہنچیں تو وہ بہت آزردہ ہوئے۔ پھر انہیں ایسا تاؤ آیا کہ جھٹ پٹ زرہ پہنی، ہتھیار سجائے اور گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کی خدمت میں جا پہنچے۔ حضرت کے گوش گزار کیا کہ لوگ کیا چیمگوئیاں کر رہے ہیں، استدعا کی کہ مجھے بھی ہمراہ لے چلیے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ میں نے جن بیویوں کو پیچھے چھوڑا ہے ان کی خاطر میں نے تم سے مدینہ میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ اے علی، تم مجھ سے ویسی ہی نسبت رکھتے ہو جیسی نسبت موسیٰ سے ہارون کو تھی، بس اتنا فرق ہے کہ یہاں میرے بعد نبوت کا باب بند ہو چکا ہے۔ حضرت علی نے قول رسول سنا اور بہت سعادت مندی کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے۔ کوچ کے دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح ہو چکی تھی اور حضور نے ابھی وضو بھی نہیں کیا تھا۔ ادھر غازی نماز کے لیے صف بستہ کھڑے تھے۔ انہیں خیال پیدا ہوا کہ آج نماز میں دیر ہو جائے گی کہ سورج طلوع ہونے کو ہے۔ یہ سوچ کر آخر انہوں نے طے کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امامت کریں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز شروع ہو گئی۔ ابھی ایک رکعت ہوئی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن نے اچانک امامت کا مقام آپ کے لیے چھوڑنا چاہا، مگر حضرت نے اشارے سے کہا اپنی جگہ قائم رہو۔ پھر آپ نمازیوں کی صف میں شامل ہو کر عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو جو ایک رکعت آپ سے چھوٹ گئی تھی وہ آپ نے پوری کی۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم نے صحیح کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا لیا، کہ اس طرح مجھے ان کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے اپنی قوم میں سے کسی نیک بندے کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع میسر نہ آئے۔ لشکر اسلام رواں دوا تھا۔ قیامت کی گرمی تھی اور کوچ جاری تھا۔ مدینہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ یروشلم ابھی دور تھا، اتنی ہی دور جتنی دور یہاں سے مدینہ تھا۔ اور آپ نے فرمایا، اے نمازیو، کل انشاءاللہ تم چشمہ تبوک کے کنارے پہنچو گے، مگر اس وقت پہنچو گے جب سورج چڑھ چکا ہوگا اور دھوپ تیز ہوگی۔ مگر جان لو اور سمجھ لو کہ چشمے پر پہلے پہنچ جانے والے عجلت مت برتیں، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی پانی پینے کی کوشش نہ کرے۔ مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچنے والوں میں 2 نے عجلت سے کام لیا اور چشمے سے پانی لے کر پی لیا، اور جب باقی لشکر وہاں پہنچا تو چشمے میں پانی برائے نام رہ گیا تھا۔ تب حضور نے ان 2 عجلت پسندوں کو سرزنش کی۔ پھر چند رفقا سے کہا، چشمے میں جو تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے اسے چلو میں لے کر کسی مشک میں جمع کر لیں۔ اس ہدایت پر عمل کیا گیا، اور جب مشک میں تھوڑا پانی جمع ہو گیا تو آپ نے اس پانی میں ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھویا۔ پھر اس پانی کو چٹان پر جو چشمے کے دہانے پر واقع تھی چھڑک دیا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اچانک ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے بجلی کڑکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی چٹان سے پانی ابلنے لگا۔ اور جب تک پورا لشکر سیراب نہیں ہو گیا اور ان کی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو گئیں، پانی اسی طرح ابلتا رہا۔ پھر آپ نے معاذ سے کہ قریب ہی کھڑے تھے فرمایا، اے معاذ، شاید تو اس وقت تک زندہ رہے اور اس مقام پر باغوں کو پھولتے پھلتے دیکھے۔ اور رسول پاک ان 4 راسخ العقیدہ مسلمانوں کو دھیان میں لائے جو اپنی الکساہٹ میں ساتھ نہیں آ سکے تھے، اور آپ دل گرفتہ ہوئے۔ اسی عالم میں آپ نے دیکھا کہ دور گرد اڑ رہی ہے اور ایک سوار اکیلا چلا آ رہا ہے۔ ابھی منظر دھندلا تھا اور سوار کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کے دہن مبارک سے ابو خیشم کا نام نکلا، اور سوار جب قریب پہنچا تو وہ واقعی ابو خیشم تھا۔ حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے ابو خیشم، تیرے لیے افسوس ہے۔ مگر ابو خیشم نے جب اپنا احوال سنایا
تو آپ نے اس کے لیے دعائے خیر کی، اور ابو خیشم 4 رہ جانے والے مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کا احوال یہ تھا کہ کوچ کے 10 دن بعد وہ ایک دوپہر اپنے باغ کی طرف گئے۔ گرمی سخت تھی اور ابو خیشم کے باغ کے درخت گھنے اور سایہ دار تھے۔ باغ میں 2 خیمے نصب تھے، ایک خیمے میں ایک زوجہ نے، دوسرے خیمے میں دوسرے زوجہ نے ان کے لیے دسترخوان سجا رکھا تھا اور گھڑے میں پانی ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ ابو خیشم نے ایک خیمے میں داخل ہوتے ہوتے سجا ہوا دسترخوان اور پانی سے بھرا ہوا گھڑا دیکھا اور ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، پھر یوں بولے کہ اللہ کے رسول سفر میں ہیں، راہیں دھوپ سے تپ رہی ہیں اور لو چل رہی ہے، اور یہاں خیشم باغ کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ قسم ہے پاک پروردگار کی، میں تم دونوں میں سے کسی کے خیمے میں بھی قدم نہیں رکھوں گا، میں اب رسول اللہ کے حضور پہنچ کر دم لوں گا، سو میرے سفر کا سامان تیار کرو۔ ان نیک بخت بیویوں نے جھٹ پٹ سفر کا سامان تیار کیا۔ ابو خیشم ان سامان سفر کے ساتھ جلدی سے اونٹ پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ لشکر نے تبوک کے مقام پر 20 دن تک پڑاؤ کیا۔ معلوم ہوا کہ بازنطینیوں کی یورش کی جو افواہیں اڑی تھیں سب بے بنیاد تھیں۔ بہرحال اس موقع پر حضور نے یہود و نصارہ کے ایک گروہ سے جو خلیج عقبہ کے سرے پر آباد تھا ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ وہ لوگ سالانہ خراج ادا کیا کریں گے۔ اس کے بدلے میں انہیں یہ ضمانت دی گئی تھی کہ مملکت اسلامیہ کی طرف سے ان کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف واپس چلے اور حضرت خالد ابن ولید کو 420 گھوڑ سواروں کے ہمراہ دومت الجندل کی مہم پر روانہ کیا۔ یہ علاقہ تبوک کے شمال مشرق میں اس شاہراہ پر واقع تھا جو مدینہ سے عراق کی طرف جاتی تھی۔ اسی راستے سے ایک راہ شام کی طرف نکلتی تھی، سو اس مقام کی اہمیت بہت تھی۔ اس کا حکمران مذہباً عیسائی تھا۔ خالد ابن ولید کا حملہ اچانک تھا۔ اس وقت وہ حکمران سیر و شکار میں مصروف تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قیدی بنا کر مدینہ لائے۔ یہاں اس نے اسلام قبول کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا۔ جب حضور تبوک سے مدینہ واپس پہنچے تو یہ افسوسناک خبر آپ کو ملی کہ آپ کی عزیز بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور نے بیٹی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ اب وہ منافق لوگ جنہوں نے جہاد میں شریک ہونے سے گریز کیا تھا پشیمان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت عذر معذرت کی۔ حضرت نے ان سے درگزر کیا مگر یہ بھی جتا دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ پھر ان 4 مسلمانوں کا مقدمہ پیش ہوا جنہوں نے ٹال مٹول کی اور مہم میں شامل نہیں ہوئے۔ خیر ان میں سے ایک بندہ خدا یعنی ابو خیشم تو بعد میں لشکر سے جا ملے تھے، باقی رہ گئے 3۔ ان کے متعلق حضور نے یہ ارشاد فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک ادھر سے ان کی بخشش نہیں ہوتی تب تک کوئی مسلمان ان سے بات چیت نہ کرے۔ یہ 3 مسلمان 50 دن تک سب مسلمانوں سے الگ تھلگ دن گزارتے رہے، سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ 50ویں دن وحی نازل ہوئی جس میں ان کی معافی کی بشارت تھی۔ حضور نے بعد نماز مسجد میں یہ خوشخبری سنائی، مسلمان خوش ہوئے اور جا کر انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ اور اب طائف کا احوال یوں تھا کہ بنی حوازن کا سردار مالک قبول اسلام کے بعد نہ خود چین سے بیٹھا نہ اہل طائف کو چین سے بیٹھنے دیا۔ بنو ثقیف کو بہت غرہ تھا کہ ان کا شہر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اسے کوئی تسخیر نہیں کر سکتا۔ اب صورت یہ تھی کہ چاروں طرف دور و نزدیک مسلمانوں کی آبادیاں تھیں، یہ شہر ان کے نرغے میں تھا، یہاں سے جو کارواں جایا کرتے تھے اب وہ غیر محفوظ تھے، بلکہ اب تو ان کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی چراگاہوں میں اطمینان سے چر نہیں سکتے تھے۔ مالک نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، اس کے آدمی طاق میں رہتے تھے کہ ان کے جانور چراگاہوں میں آئیں اور وہ ان پر چھاپا مارے۔ اس مرد خدا نے ان لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم نے بت پرستی سے توبہ نہ کی تو تمہارا جو آدمی میرے ہتھے چڑھے گا میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ آخر بنی ثقیف نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں پہنچا، گزارش کی کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں یہ ضمانت دی جائے کہ اس کے بعد ہمارے لوگوں، ہمارے جانوروں اور ہماری جائیدادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضور رمضان کے اوائل میں تبوک سے واپس آئے تھے۔ رمضان ہی کے مہینے میں طائف سے یہ وفدان پہنچا، ان کی خاطر تواضع کی گئی، مسجد الحرام کے قریب ہی ان کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ جان و مال کے تحفظ کی جو ضمانت انہوں نے مانگی تھی وہ تو بلا تکلف دے دی گئی، وہ ضمانت انہیں ملنے ہی تھی، کیونکہ یہ طے چلا آتا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان کا تحفظ مملکت اسلامیہ پر لازم ٹھہرے گا۔ لیکن وفد نے کچھ اور شرطیں بھی پیش کیں۔ ایک شرط انہوں نے یہ پیش کی کہ لات کے بت کو 3 سال تک کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔
حضور نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے شرط کو نرم کیا اور میعاد کو 2 سال کر دیا، پھر 1 سال پر آ گئے اور آخر میں 1 مہینے کی مہلت مانگی، مگر آن حضرت نے لات کے سلسلے میں کوئی بھی رعایت دینے سے صاف انکار کیا۔ آخر انہوں نے یہ گزارش کی کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے لات کو مسمار کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ حضور نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ انہوں نے 5 وقتہ نماز سے استثناء کی بھی درخواست کی تھی، وہ منظور نہیں کی گئی۔ تو جب یہ وفد واپس جانے لگا تو آن حضرت نے عروہ کے بھتیجے مغیرہ کو لات کو مسمار کرنے کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا، ساتھ میں ابو سفیان کو بھی بھیجا گیا کہ تمہیں مغیرہ کا اس کام میں ہاتھ پٹانا ہے۔ جب یہ بدھ ڈھایا جا رہا تھا تو طائف کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ طائف کی عورتوں نے بہت بین کیے، بہت گریہ وزاری کی۔ طائف کے گھٹنے ٹیکنے پر 2 شخصوں نے بہت ماتم کیا، اور یہ دونوں شخص نہ تو طائف کے باشندے تھے نہ لات کے پرستار تھے۔ ان میں ایک تو حنظلہ کا باپ ابو عامر تھا اور دوسرا حضرت امیر حمزہ کا قاتل وحشی تھا۔ جب آن حضرت مکہ میں داخل ہوئے تھے تو یہ دونوں بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ کر طائف میں پناہ لی تھی کہ اس شہر کا مسلمان کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب ابو عامر تو بھاگ کر شام کی طرف نکل گیا۔ وحشی اس حیث بحث میں تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بنی ثقیف کے ایک شخص نے اسے یہ سجھائی کہ سیدھے سباؤ مسلمان ہو جا، جو مسلمان ہو جاتا ہے اسے پھر رسول اللہ کچھ نہیں کہتے۔ وحشی سیدھا مدینہ پہنچا اور آن حضرت کے حضور جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مسلمان نے اسے پہچانا اور دہائی دی کہ یا رسول اللہ یہ وحشی ہے۔ آن حضرت نے ارشاد فرمایا، ہوا کرے ہزاروں کافروں کے قتل کے مقابلے میں ایک شخص کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ مگر پھر آن حضرت کی نظریں اس شخص کے سیاہ چہرے پہ جم گئیں۔ اے شخص، کیا تو سچ مچ وحشی ہے؟ حضور نے پوچھا۔ ہاں یا رسول اللہ، وحشی نے جواب دیا۔ پھر بیٹھ اور بیان کر کے تو نے کیوں میرے چچا حمزہ کو ہلاک کیا؟ حضور نے پوچھا۔ وحشی مؤدب ہو بیٹھا اور پورا واقعہ بیان کیا، اور جب وہ بیان کر چکا تو آن حضرت نے تامل کیا، پھر ارشاد فرمایا، افسوس ہے اے وحشی، میرے سامنے سے دور ہو جا اور پھر کبھی مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ اب ابن ابی کا احوال سنو کہ ابو عامر کا چچیرا بھائی تھا۔ تبوک کے بعد وہ شخص بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ بستر سے نہیں اٹھا۔ آخری وقت میں اس پر کیا عالم تھا اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ رسول پاک جب اس کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ موت کے خیال نے اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ اس نے حضرت سے التجا کی کہ آپ اپنے لباس میں سے کچھ کپڑا عنایت کیجئے کہ میں اس میں کفنایا جاؤں اور آپ میرے جنازے کے ساتھ قبر تک جائیے۔ حضور نے اس کی اس خواہش کو منظور کیا۔ اس نے پھر التجا کی، یا رسول اللہ، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعائے خیر کریں گے اور میرے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا سے دعا کریں گے۔ یہ روایت اختلافی ہے، مگر اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آن حضرت نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے اس وقت جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو ٹوکا تھا اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم بھی میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہجرت کا 9واں برس تھا اور اس برس کو وفود کا برس کہنا چاہیے۔